تبارک و تعالی فی شانہ النبی الکریم فاعوذ باللہ السمیع البصیر من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما شفیعنا نبینا حبیبنا کریمنا رؤوفنا رحیمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ. ایک بار رسول پہ آل رسول پہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرو. بارک وسلم صلو علیہ. ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کرو. حضرت امین الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے درگاہ شریف میں ہر مزار میں آرام فرمانے والے ارواح کے اوپر ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من الظلمات الی النور. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. حاضران محفل، بزرگوں، دوستوں، میری ملت کے بہادر نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں حق سبحانہ و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. ہم سب پہ رحمتوں کی سلامتیوں کی بارش عطا فرمائے. ہم میں جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور کر دے. ایک بار درود شریف پڑھو. میں ہمارے ساتھی کی گفتگو سنا، مجھے ایسا لگتا تھا یعنی حافظ ضیاء الدین چشتی القادری یعنی بولتے ہی تو مجھے ایسا لگتا تھا نور کے سمندر میں غرق ہو کے بولتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں، نور میں غرق ہونا ہے، خود ہی کو گم کرنا ہے. یعنی مجھے ایسا لگتا تھا یعنی نور میں غرق ہو گئے، خود ہی کو گم کر دیے. یعنی مجھے ایسا لگتا تھا رحمت کی بارش ہم سب پہ ہوتی تھی. ایک بار درود شریف پڑھو. اے الہی مجھ کو مجھ سے دور کر تاکہ دیکھوں تجھ سے تجھ کو ایک نظر. مجھ میں ایسا سما جا میں ہی نہ رہوں تو ہی تو ہو جا. عاشقوں کے مدرسے میں درس ہو بسم اللہ کا. عاشقوں کے مدرسے میں درس ہو بسم اللہ کا. پہلا ہی سبق یارو اس کا فنا فی اللہ کا. یاد رکھ اے صوفیوں کا قاعدہ کلیہ. یاد رکھ اے صوفیوں کا قاعدہ کلیہ. عبد ہو جائے نہ رب، رب نہ ہو جائے عبد. ایک بات درود پڑھو. انشاءاللہ جو میرے ذہن میں ہے، میں تو کوئی عالم دین بھی نہیں ہوں، حافظ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. جو میرے ذہن میں ہے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا بولنے کی کوشش کروں گا. ایک بار درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا ابھی
جو قرآن مجید کی آیت شریفہ تلاوت فرمایا، حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے سورہ یونس میں 11ویں پارے میں، یعنی میرے اولیاء اللہ کو نہ خوف ہے، نہ رنج ہے، نہ غم ہے، نہ ڈر ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک میرے اولیاء اللہ کو نہ رنج ہے، نہ غم ہے، نہ ڈر ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت جب شروع ہوتی ہے تو بولتا ہے الا، خبردار ہو جاؤ، انا تحقیق بے شک، یعنی میرے اولیاء اللہ کو نہ خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ رنج ہے، نہ غم۔ معلوم یہ ہوا یعنی اللہ چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہے، یعنی اس کے میرے دوستوں کو نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ رنج ہے، نہ غم ہے بولنا چاہتا ہے، مگر چوکندہ کر دیتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، چوکندہ کر دیتا ہے، یعنی اللہ خبردار۔ اس کے بعد یہ تاکید بھی آ گئی، انا تاکید بھی آ گئی، شک کی گنجائش بھی نہیں۔ انا میرے اولیاء اللہ کو نہ خوف ہے، نہ رنج ہے، نہ غم ہے، یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے ارے میرے بندو، ارے میرے بندو سنو، اللہ خبردار، یعنی دھیان کو اس آیت کے طرف رکھو، تمہارے خیال کو اس آیت کے طرف رکھو، تمہارے دماغ کو اس آیت کے طرف رکھو، تمہارے ارادوں کو اس آیت کے طرف رکھو، تمہارے دل کو اس آیت کے طرف رکھو، یعنی تمہارے اندر جو صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھا ہے، یعنی پوری صلاحیت کو سامنے رکھو، دھیان کو ادھر ادھر نہ لے جائے، خبردار ادھر ادھر نہ جائے، یعنی دھیان کو ایک طرف لے کے آؤ۔ ایک لگانے کے بعد بولتا ہے میرے اولیاء اللہ کو نہ ڈر ہے، نہ رنج ہے، نہ غم ہے، میرے اولیاء اللہ کو نہ ڈر ہے، نہ رنج ہے، نہ غم ہے۔ دنیا میں ہر ایک کو ڈر ہے، ہر ایک کو ڈر ہے۔ یہ اونچے اونچے پہاڑ ہم کو نظر آتے ہیں، یہ بھی ڈرے ہوئے ہیں، کہیں سنتراش نہ آ جائے، ہم کو تراش نہ دے، یعنی زمین بھی ڈرتی ہے، کائنات کی ہر چیز ڈرتی ہے، یعنی یہ خوشبو والے درخت دکھتے ہیں، یہ پھول والے دکھتے ہیں، یہ بھی ڈرتے ہیں کہیں چوپایا کو ہم کو چرنا جائے۔ ہر ایک کو ڈر ہے، بادشاہت کو ڈر ہے، شہنشاہ کو ڈر ہے، ملٹری کو ڈر ہے، کسان کو ڈر ہے، آج چور کو ڈر ہے، امیر کو ڈر ہے، مگر یہ دھرتی پر کیا ہے بولے تو اللہ کی ایک جماعت ایسی بھی ہے، اللہ بولتا ہے قرآن کا فیصلہ ہے میرا نہیں، یعنی میرے اولیاء اللہ کو نہ ڈر ہے، نہ رنج ہے، نہ غم ہے، یعنی اللہ والے ایک جماعت دنیا کے اندر ایسی موجود ہے، نہ ان کو ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ رنج ہے، نہ غم۔ وہ کون رہے بولے تو اولیاء اللہ۔ وہ کون رہے بولے تو اولیاء اللہ۔ اولیاء اللہ کون رہے؟ اولیاء اللہ کیسے ہیں؟ ایک بار تو شریف من الظلمات الی النور، یعنی قرآن بولتی ہے یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے یعنی اندھیرے سے نکال کو، ظلمت سے نکال کو، ظلمت سے ہٹا کو، یعنی نورانیت میں لے آتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلمت سے دور کرتے ہوئے یعنی اس کو اللہ جتنا چاہتا ہے، اس کے پاس جتنی صلاحیت ہے اس کے اندر اتنا نور داخل کرتا ہے، یعنی کائنات کے اندر، پوری کائنات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں، قلب مبارک میں، ان کے دماغ میں، ان کی روح میں جتنا اللہ کا نور بھر کو ہے دنیا میں، قسم خدا کی اتنا نور کس میں بھی بھر کو نہیں۔ بے شک اللہ۔ اس کے بعد میں تو بات کرتا گیا تو لمبی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جتنا نور ہے کل صحابہ میں کس کی کے اندر اتنا نور نہیں۔ اس کا سے کہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے،
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے، قیامت تک آنے والی امت کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے، اس میں حیدر کرار بھی آ گئے، اس میں مولا علی حیدر شیر خدا بھی آ گئے، عمر فاروق بھی آ گئے، عثمان غنی بھی آ گئے، حضرت بلال بھی آ گئے، یعنی تابعین بھی آ گئے، صحابہ بھی آ گئے، غوث آ گئے، قطب آ گئے، سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو صدیق اکبر کا ایمان سب سے بلند اور بھاری ہے۔ معلوم یہ ہوا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ من الظلمات الی النور، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی حیثیت کے موافق اس کے قلب میں اپنا نور داخل کرتا ہے، سبحان اللہ، اس کے حیثیت کے موافق اس کے نور اپنے قلب میں داخل کرتا ہے۔ سرکار کو جیسا داخل کیا کوئی انبیاء میں نہیں، صحابہ میں جیسا صدیق اکبر کا ایمان ہے، جیسا ان کے قلب میں داخل ہوا دوسرے صحابہ کے اندر وہ ایمان نہیں، وہ نور نہیں۔ ایسا جو اولیاء اللہ کے اندر بھی لے لو، یہ سب بھی لے لو، کیا ہے بتاؤ یہ نور کیا ہے بتاؤ؟ نور کیا ہے؟ نور جب داخل ہوتا ہے تو انسان کے اندر سے کیا ہوتا ہے؟ ظلمت دور ہوتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ، انسان کے اندر نور داخل ہوتا ہے تو ظلمت دور ہو جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا یعنی نور والا جب پلسرات پو سے گزرتا ہے، پلسرات پو سے گزرتا ہے، یعنی پلسرات کا رستہ ایسا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچی نبوت والی زبان سے فرماتے ہیں، یعنی پلسرات کا رستہ ایسا ہے، بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی گزرتا ہے، نور والا گزرتا ہے، مومنہ گزرتی ہیں تو دوزخ بولتی ہے اے ایمان والے، اے نور والے، جلدی جلدی تو گزر جا، تیرے نور کی تیزی میرے دوزخ کی آگ کو کم کرنا دیا جائے۔ یہ ہے اللہ والے۔ اس کا ذکر ہے، میرا بتانے کا مقصد یہ ہے یعنی میرے اولیاء اللہ کو نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ رنج ہے، نہ غم ہے، یعنی معلوم یہ ہوا یعنی دوزخ بھی اللہ والوں سے ڈرتی ہے، دوزخ بھی اللہ والوں سے ڈرتی ہے، اللہ والے دوزخ بھی اس سے بھی نہیں ڈرتے۔ اے ایمان والے مرد، اے ایمان والے عورتیں، میں گنا میرے اوپر سے جلدی گزر جا، تیرا ایمان کا نور میری دوزخ کی تیزی کو کم نہ کر دے۔ ایک بار دوشن پڑھو مجھے تو بہت سے قصے ٹائم اجازت دیتا ہے، ایک دو واقعے بول کو میری بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ میں یہ ایمان کا نور، اللہ کا نور، قرآن کا نور، یقین کا نور کس کے سینے میں داخل ہوتا ہے، کیسا داخل ہوتا ہے، کب داخل ہوتا ہے، کیسا ملتا ہے؟ یعنی انسان جب تک نور والے کے ہاتھ میں نور نہیں دیتا، قسم خدا کی اس کو کرنٹ پاس نہیں ہوتا۔ نور والے کے ہاتھ میں نور نہیں دیتا، کرنٹ پاس نہیں ہوتا۔ ان کون بھی رہندے ماں کا لال، عالم رہندے، مفسر رہندے، بڑا سا بڑا علماء رہندے، جب تک نور والے کے ہاتھ میں نور ہاتھ نہیں دیتا اس کے اندر کلیکشن پاس نہیں ہوتا۔ تمہیں کیا ہے، پڑوس کے سامنے بیٹھے مگر تمہارے گھر کو اس کی تار نہیں جڑی، تمہارے گھر میں اندھیرا چلتا ہے۔ تمہیں جب تک مرید ہو کو اس کا تار لگا لیے، تمہیں کنیکشن لگا لیے تو یہ نور تمہارے سینے میں داخل ہوتا ہے۔ جب یہ سینے میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بات اللہم صلی علی سیدنا سیدنا نبینا حبیبنا نبینا رؤوفنا رحیمنا مولانا محمد۔ میں کچھ علامتیں بولتا ہوں، بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ میرے ذہن میں تو بہت سے واقعے تھے مگر ٹائم بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یعنی نور والے کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اللہ کے ذکر سے اس کی زبان تر و تازہ ہے، تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سب کچھ رکھتا ہے، مگر قسم خدا کی ان اگر بخیل ہے تو اس کے واسطے جنت کا دروازہ بند ہے۔ بخیل ہے تو اس کے واسطے کیا ہے؟ قسم خدا کی میں نہیں بولتا ہوں، اللہ کے رسول بولتے ہیں، تمہارا نشانہ رہا تو اللہ کے رسول پہ ہے، زبان میری ہے، صحاح ستہ کی حدیث، بخاری و مسلم، یعنی قسم ہے مجھے اس ذات کی
جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ان وہ بھی نہیں، اس کے اندر اللہ کا نور اس کے سینے میں اترا نہیں۔ ڈرتے ڈرتے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پوچھے یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ یعنی وہ بخیل ہے، وہ بخیل ہے، اس کے واسطے جنت کا دروازہ بند ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کتنے بھی نمازیں پڑھ لو، کتنے بھی جماعتوں میں جاؤ، اگر اس کے اندر درد دل کی تمنا نہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے میں کروں بیان، میری اطاعت کرنے کے واسطے، میری بڑائی کرنے کے واسطے، میرا سجدہ کرنے کے واسطے ملائک تھے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، ذرہ ذرہ میری بڑائی کرتا ہے، میری تسبیح گاتا ہے، ہر فرشتہ میری تسبیح گاتا ہے، ہر فرشتہ رکوع میں ہے، قیام میں ہے، سجدے میں ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ سمجھ بے نیاز ہے۔ اللہ تمہارے سجدوں کا بھکا نہیں ہے، تمہارے روزوں کا بھکا نہیں ہے۔ اللہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں تمہارے کو بھیجا، جسم دے کو بھیجا۔ اللہ کے پاس تمہیں عالم ارواح میں بھی تھے، الست بربکم قالوا بلا شہیدنا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہو؟ تو سب ارواح بولے قالوا بلا شہیدنا، بے شک تو ہمارا پروردگار ہے، ہمارا پالنہار ہے۔ جب وہاں تمہارا کیا تھا؟ نورانی جسم تھا جی، نورانی جسم تھا، تمہارے کو کوئی حاجت نہیں تھی، نہ بیوی تھی، نہ بچے تھے، نہ آستی تھی، نہ گھر تھا، نہ دار تھا، نہ لباس تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، خدا تھا۔ ایک بار تشریف پڑھو اللہ شفیعنا نبینا جب تمہارے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان کی گھڑی آ گئی، امتحان کی گھڑی آ گئی تو مٹی کا پتلا بنا کو اس میں تمہارے کو بیچ داخل کر دیا۔ یہ مٹی کا پتلا کیا ہے؟ تمہاری سواری ہے۔ مرد مومن سے ملے تو یہ راز کھلتا ہے، نہیں مریدہ ان کے پہنچے شہر کو، نہیں گیا سو کیوں لے جائے غیر کو، نہیں مریدہ ان کے پہنچے شہر کو، نہیں گیا سو کیوں لے جائے غیر کو، صاف سیدھی راہ ہے راہ علی، جو چلے اس راہ پہ وہ ہے ولی۔ ایک بار دوسری پر اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے کے جسم دے کو دنیا میں بھیجا، جسم تمہیں نہیں ہوتے قسم خدا کی۔ اب وہ عالم پور سے رالم پیٹا جانے کا ہے، رالم پیٹا جانے کا ہے تو پانی میں گئے، ٹوکرے میں بیٹھ گئے، ٹوکرے میں بیٹھ گئے تو رالم پیٹا کو آئے تو ٹوکرے میں سے اتر کو رالم پیٹا میں چلے گئے تمہیں، ویسا تمہیں دنیا میں آئی۔ یہ جسم کیا رہے بتا ٹوکرے میں بیٹھ کو ہے سکا جی، ہمارا رالم پیٹا کا کنارہ آ گیا تو ہم اتر کو ٹوکرے میں سے کیسا چلے جاتے ہیں، یہ جسم میں سے اتر کو ویسا اولیاء اللہ چلے جاتی نون ہے۔ تو میں یہ جسم بیٹ بولے تو دنیا میں پڑھ کو رہتا وہی دوسرا نام بیچو عارف آنگے نزدیک دوزہ۔ ایک بار تشریف پڑھو اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا کریمنا رؤوفنا رحمنا مولانا۔ جہاں مشن کے واسطے تمہارے کو یہ جسم دے کو بھیجا، جب وہاں بولے الست بربکم بولے تو قالوا بلا شہیدنا، تو میرا بے شک میرا پروردگار ہے بولے تو اب تجھے یہاں رکھا، جورو دیا، بچے دیا، مال دیا، اولاد دیا، راحت دیا، سکون دیا، چین دیا، سب آرامش دیا، منگلے دیا، جائزہ دیا، جنگلہ دیا، یہ سب کی نشہ میں تو یہ نشہ میں چل جاتا ہے کہ میری محبت میں آتا ہے، میری محبت میں آیا تو کہہ رہے بولو اس کے واسطے بولتا ہے سو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ ہو ہمیں مرشدوں سے سنے ہیں، ایک بزرگ انہوں لا ان کی زبان سے لا نکلتا تو کلمہ پڑھے خود کہتے لا نکلتا تھا سب۔ اللہ والے ایسے رہتے ہیں ان کی زبان سے نکلتا تھا لا نہیں، لا نہیں، یہ تو کلمہ پڑھے خود جو لا ان کی زبان سے نکلتا تھا سو۔ کون بھی آ کو منگا تو نہیں بولتے تھے،
कौन भी क्या भी आपको मंगेंगे नहीं बोलते थे, जो रहा वो दे डालते थे, जो रहा वो दे डालते थे। अगर क्या भी नहीं तो आंख में का कुर्ता उतार को दे डाले। ये ऐसा जी है, ईमान छुपके नहीं मिलता है ईमान। उसके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं ये से आयत भी पढ़ा, मिनज़ ज़ुल्माति इलन नूर, यानी जिसके अंदर अल्लाह नूर दाखिल करता है तो उसके अंदर से जुल्मत हट जाती है, मैपन हट जाता है, मेरा बोलने का हट जाता है, सब अल्लाह तेरा। हाँ, जान उसी की दी हुई, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझे देने जाता क्या है मेरा। हाँ, लन तनालू बिर्रा हत्ता तुनफिकून मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते। लन तनालू बिर्रा के मकाम को तुम्हें कसम खुदा की पहुंच नहीं सकते जब तक तुम्हारे को जो अजीज चीज़ है, तुम्हारी पसंदीदा चीज़ है, उसको अल्लाह की राह में खर्च ना कर दे। है तो चुपके नमाज पढ़ ले को, ढंगा कर ले को, दाढ़ी छोड़ ले को, हाँ, रोज़े रख ले को। आदमी को धोखा देते रहे तो अल्लाह को नहीं धोखा दे सकते, कसम खुदा की। हाँ, धोखा देते रहे तो सब यही जाता है, यानी मेरा ज़ुल्माति इलल नूर, यानी तुम्हारे अंदर क्या है बोल तो नूर हट को क्या होता तो ज़ुल्मती दाखिल होती रहती है। तुम्हें जब ये फरमान पे गए तो मेरा ज़ुल्माति इलल नूर, जब नूर तुम्हारे अंदर दाखिल होता गया, कलमे का नूर दाखिल होता गया, मुर्शद की तालीम का नूर दाखिल होता गया, नमाज का नूर दाखिल होता गया, वज़ू का नूर दाखिल होता गया, हाँ, सदका और खैरात का नूर दाखिल होता गया, तिलावत कुरान पाक का नूर जब तुम्हारे अंदर हर शोबे से एक एक इससे जब तुम्हारे अंदर इखलास आ गया, इखलास के साथ तुम जब अमल करने लगे तो तुम्हारे अंदर से सब कुछ हट जाता। हटते हुए क्या होता, तुम्हारा अंदर क्या होता, नूरुन अला नूर हो जाता है। उसका नाम ही मानवी जन्नत हो, उसका नाम ही मानवी जन्नत। हाँ, और जन्नत की हवस जिसको रहे उम्र तमाम, और जन्नत की हवस जिसको रहे उम्र तमाम, हश्र में कोई सिला मिलता नहीं। जागना है जाग ले अफलाफ के साए तले, जागना है जाग ले अफलाफ के साए तले, हश्र में कौन किसका आशना नहीं। इस संगत में आने के बाद, ये पाक महफिला में आने के बाद अगर मेरी तालीम का उसके दिल के अंदर, उसके दिमाग के अंदर ज़र्रा भी असर नहीं हुआ तो समझ जाओ अल्लाह सुब्हाना व तआला फ़ी क़ुलूबिहिम मर्ज़ा, उसके दिल को मोहर लगा दिया। उसके आगे दीवार, पीछे दीवार, सामने दीवार, ऊपर दीवार लगा दिया। यानी उन्होंने अच्छी बात को समझ सकते नहीं, देख सकते नहीं, सुन सकते नहीं। क्या अबू जहल को काना नहीं थे? अबू जहल को आँख नहीं थी? हाँ, क्या अबू जहल को हाथ नहीं था? क्या अबू जहल को जुबान नहीं थी? हाँ, नाजिल होते कुफ़ार मक्का के ऊपर, या रसूलल्लाह, उनके आगे दीवार बना दिया अल्लाह, पीछे दीवार बना दिया, नीचे दीवार बना दिया। उन सुन सकते भी नहीं, समझ सकते भी नहीं, तुम्हारी बात को सुन सकते भी नहीं। इनसे बेहतर कौन है रे बताओ? ये पत्थर, ये ढेर उनसे बेहतर है। यानी बोलते रहे तो खामोशी से सुनते, उफ तक नहीं बोलते। इन्होंने सुनने की भी सलाहियत नहीं, इनके पास सुनने की भी सलाहियत है। मेरा बताने का मुख्तसर अंदाज में क्या है रे, देखो इंसान क्या है रे बोलो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी कसम खुदा की वो मोमिन नहीं उन जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। कौन रे बोले तो बखील करने वाला। हाँ, अल्लाह के रसूल और एक मौके पर बोले, नोट कर लो, बुखारी व मुस्लिम, अल्लाह के रसूल और एक मौके पर बोले, कसम है खुदा की वो हरगिज़ मोमिन नहीं, वो हरगिज़ मोमिन नहीं, वो हरगिज़ मोमिन नहीं। या रसूलुल्लाह कौन? यानी अपने पड़ोसी को तकलीफ़ देने वाला, अपने पड़ोसी को रंज में, मुसीबत में डालने वाला। यानी वो मुसलमान हो नहीं सकता उसकी ज़ुबान से, उसके हाथ से, यानी उसका पड़ोसी सलामत ना रहे। यानी जब